ہمارے علاقے کی بڑی خوبصورت ہستی ملک محمد مشتاق سیالی قلندری فریدی صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ صاحبزادہ محمد فرید الدین شاہ صاحب تشریف لائے. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. بلا تاخیر میں مفتی صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں اس طرف تھوڑا تشریف لائیں تاکہ مفتی صاحب کا بیان کریں آمنے سامنے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں محبت سے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. وہ منظر آپ کے سامنے ہوگا جب مسجد نبوی تھی، آپ حضور علیہ السلام سجدے میں تھے، صحابہ کرام پیارے نبی کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا. نبیوں کا سردار سجدے میں دیا، طوالت کی، سجدے کو طول دیا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، آپ کے سامنے ہے. پیارے نبی نے سجدے کو طوالت کیوں دی؟ شاعر یہاں پر کیا خوب لکھتا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا چین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا چین بیٹھا ہے. میری بطول کے جیون کا زین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے. تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. یہی وہ نواسا جب میدان کربلا میں جاتا ہے، چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ سجدہ ایسا کرتا ہے، سارے جھکاتا ہے لیکن سارے سجدے سے نہیں اٹھاتا، سارے سجدے سے نہیں اٹھاتا. فرشتوں نے کہا تھا مولا دنیا میں انسان بنا رہا ہے، قتل و غارت کریں گے، فساد پھیلائیں گے. مولا ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے یا محفوظ ہیں. جب امام حسین نے سجدہ کیا پھر یقین رب نے فرشتوں کو کہا ہوگا فرشتوں تمہاری عبادت کرنا اور ہے اور تلواروں کے سائے میں حسین کا سجدہ کرنا اور ہے. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے. بلا تحقیق میں امام علی مقام امام حسین کے بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بہت ہی علمی ہستی اور عظیم مقتدان عظیم عالم دین فاضل جلیل مفتی محمد عمران نقشبندی زیدہ مجدہو سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت سے ہمارے گروہ و اذان کو منور کریں. محبت سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی من تبعہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سامعین مکرم، صحت مند ذہن ان لوگوں کا گرویدہ ہوتا ہے جو پاک باز اور پارسا ہوتے ہیں، جن کی زندگی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف ہوتی ہے، جن کا وجود خیر و برکات کا منبع ہوا کرتا ہے، جن کا دامن انانیت، خود پرستی، حرص وغیرہ لالچ سے، ان رذائل سے مبرہ اور منزہ ہوا کرتا ہے. اور اس کے برعکس وہ ذہن جس میں فتن ہو، جس میں کجی ہو، وہ ان لوگوں کا گرویدہ نہیں ہوا کرتا. تو سامعین مکرم، آج یہ کہا جاتا ہے کہ معرکہ کرب و بلا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ اقتدار کی جنگ تھی، حالانکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں، یہ اقدار کی جنگ ہے. یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ جھوٹ اور سچ کا معرکہ ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پذیر. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون اور شبیر و یزید یہ دو قوتیں ہیں، یہ دو طاقتیں ہیں جو زندگی کی کش بکش میں وقت گزار رہی ہیں، لیکن زندہ حق از قوت شبیری است. حق ہمیشہ قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے، لیکن باطل آخر دام حسرت میری است. باطل کو آخر موت ہی موت ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت شہنشاہ کائنات حضرت امام حسین امام الشہداء کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، چون خلافت رشتہ از قرآن کو سیخت، حریت را زہر اندر جام ریخت. کہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا اور آزادی کے جام میں زہر گھول دی، تو پھر کیا ہوا؟ خاص سر جلوائے خیر الامم کا سرتاج اٹھا، میرے کریم نبی کا نواسا اٹھا. چون صحاب قبلہ بارہ در قدم،
جیسے می برسانے والا بادل ہوا کرتا ہے، اس کی مانند برزمین کربلا بارید و رفت کربلا کی زمین پر برسا اور چلا گیا، موج خون او لالا در ویران ہاکاری درفت، اور ویرانے میں کیا کیا؟ ویرانے میں برسا اور چلا گیا، تا قیامت قطع استبداد کرد۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر دے کے ہمیشہ کے لیے جبر و استبداد کو ختم کر کے رکھ دیا، موج خون او چمن ایجاد کرد، اور آپ کے خون کی موجوں سے ایک چمن ایجاد ہو گیا۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خانوادے اور آپ کی قربانی کے بعد ذکر فرماتے ہیں، ان کا سیوا کیا ہے؟ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیز، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے غلام نہیں۔ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیز، کہ مسلمان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا غلام نہیں۔ پیش فرعون سرش افگندہ نیز، اور یہ سر یہ اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اسی کو تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا شاست حسین بادشاہ حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقار کے بنا الہ الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین مکرم، کیا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ کیا یہ دو شہزادوں کا معرکہ تھا؟ نہیں، اگر یہ دو شہزادوں کا معرکہ تھا پھر یزید کے متعلق سن لیجئے، فیصلہ خود کر لینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، آپ خانوادہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ یزید کا تذکرہ چھڑا، یزید کا ذکر ہوا، تو ایک بندے نے کہا کالا امیر المومنین یزید، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز غصے سے بے قابو ہو گئے اور ارشاد فرمایا اس جیسا نابکار بھی امیر المومنین ہو سکتا ہے، اس جیسا بھی نابکار امیر المومنین ہو سکتا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان کو جس نے کالا امیر المومنین یزید کہا، اس کو 20 دروں کی سزا عطا فرمائی، 20 درے لگوائے، 20 کوڑے لگوائے، تاکہ پتہ چل جائے اس کے بعد کوئی امیر المومنین نے کسی نہ کہے۔ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ نہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے؟ آج اتنی صدیوں کے بعد آج وہ افراد پیدا ہوئے ہیں جنہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ سامعین مکرم، بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا وہ سنتے جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا آخری خطبہ نیت فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، میرے کریم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من رعا سلطانا جائرا، جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ،
جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے، حلال کرتا ہے، ناقصاً لعہد اللہ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، مخالفاً لسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی گناہ کے ساتھ عمل کرتا ہے، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، وہ دیکھنے والا نہ اپنے فعل سے اسے بدلتا ہے نہ اپنے قول سے اسے بدلتا ہے، تو کیا رب کائنات اس کے متعلق کیا کر دیتا ہے؟ کان حقاً علی اللہ تعالی یدخلہ مدخلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات اس ظالم کے ٹھکانے میں اسے داخل فرمائے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزَمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، یہ یزید اور اس کے حواری انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور زمین میں فساد برپا کیا ہے، وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اور حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیءِ، اور مال غنیمت مال فے ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے، وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے حسین پر لازم ہے کہ ان کے مخالف کھڑا ہو۔ بلکہ میں اس سے پہلے بھی ایک ذکر کرتا جاؤں، یہ یزید اس نے ایک ہی حل کیا ہے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حل کیے ہیں۔ یہ حج کرنے کے لیے آیا تو اپنے ساتھ شراب کے مٹکے لایا، لیکن میرا حسین کون ہے جو سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل حج کر رہا ہے؟ وہ حسین جو میرے پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیسی پیاری سواری ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ سامعین مکرم، میں عرض کر رہا تھا، میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حوالہ دیا اس یزید کے متعلق، دوسرا حوالہ پیش کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عبداللہ، یہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کون حضرت حنظلہ؟ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، غسل فرض تھا تو رب کائنات کے ملائکہ نے بھی غسل کیا۔ وہ حضرت حنظلہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں ہم ایک وفد کی صورت میں یزید کے پاس گئے، اور جب واپس آئے کچھ دن وہاں ٹھہرے، جب واپس آئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قدمنا من عند رجل لیس لہ دین، ہم اس بندے کے پاس سے آئے ہیں جس کا کوئی دین نہیں، جس کا دین ہی کوئی نہیں، لیس لہ دین۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ وہ ہیں جو ہر وقت مسجد میں رہا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں لیس لہ دین، اس کا کوئی دین نہیں، یشرب الخمر، وہ
جو شراب پیتا ہے وہ یضرب بالتنابین اور یہ تندورے کھیلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا یعزف عندہ القیان، اور اس کے پاس لونڈیاں جو ہے وہ گاتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَلْعَبُ بِالْكِلَابِ، اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وَيُثْمِرُ عِندَهُ الْحِرَابَ وَهُمُ اللُّصُوصُ، اور اس کے پاس وہ چور اچکے جو ہے گیر رات تک قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اور یہ شراب اتنی پیتا ہے کہ اس کی نمازیں ترک ہو جاتی ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ کون ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ حضرت حنظلہ کے بیٹے، اور اب ہیں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت منذر۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اجازنی یزید بمئۃ الف درہم، مجھے 1,00,000 درہم جو ہے یزید نے تحفہ کے طور پر دیا، اور یہ روپے مجھے حق بیان کرنے سے مانے نہیں ہے، میں سچی بات بیان کرنے سے نہیں رکوں گا کہ یہ یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے، اسلام نوشی کرتا ہے، اس کے پاس گانے والیاں گانے گاتی ہیں، اور یہ نمازیں ضائع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ساری باتیں جو حضرت عبداللہ نے کہی تھی وہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی۔ یہ یزید ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ حضرت امام حسین کون ہیں؟ میرے کریم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، اور جن کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے، جن کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ کون؟ حضرت امام حسین۔ میرے کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، گزرے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کر، اِنَّ بُكَاءَهُ يُحْزِنِي، کہ حضرت امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے۔ کون امام حسین؟ میرے کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ارشاد فرمایا حسن و حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کابر ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور میری ماں نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا۔ میں وہاں سے آیا، نماز پڑھی مغرب کی، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول رہے، میں اپنی عرض نہ کر سکا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے کہا بھی عرض کرتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر چلے، تو میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، باہر نکلا، میری رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی، میری قدموں کی آہٹ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں مبارک میں پڑی، تو ارشاد فرمایا، من انتا، تو کون ہے؟ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا، کیا حذیفہ بن یمان ہے؟ میں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر اللہ لکا ولأمک، اللہ تیری مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ کیا کام ہے؟
کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات کہہ دی اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا مجھے خوشی ہے آج اس بات کی کہ میرے پاس حضرت جبریل امین ایک تو اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں. ابھی حضرت جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کا سلام لے کے آئے اور پھر ساتھ ہی عرض کی کہ اے میرے پیارے حبیب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ آپ کے نواسے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسین وہ ہیں بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان کے قدم جو ہے اپنے قدموں پر رکھوائے ان کے اور پھر ارشاد فرمایا اوپر چڑھو جہاں تک کہ قریب کرتے ہوئے میرے قدم آقا کریم علیہ السلام کی ران مبارک پر پہنچ گئے. ران مبارک پر پہنچ گئے. پھر ارشاد فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا قریب کیا پھر ارشاد فرمایا اللہم احب حسینا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور میرے مالک تو بھی اس سے محبت فرما. اور ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے متعلق ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما تو بھی ان سے پیار فرما اور تو مالک اس سے بھی پیار فرما جو ان سے محبت کرے جو ان سے پیار کرے. حسنین کریمین تو وہ ہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک میری اطرت ہے ایک کتاب اللہ ہے اور اطرت سے مراد اہل بیت ہے اور ان میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بھی آتے ہیں. سامعین مکرم حضرت امام حسین کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں. یہ حضرت امام حسین ہے اور دوسری سائیڈ پہ یزید کیا ہے یزید نے صرف یہ عمل نہیں کیا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا اس کے علاوہ بہت کارنامے اس کے برے کارنامے اس کے بہت زیادہ ہیں. اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ اس وقت یزید تو پاس نہیں تھا یزید نے تو شہید نہیں کیا وہ تو سنان خولی نزار وغیرہ وہ تھے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت اس نابکار نے کیا کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان اور منہ مبارک پہ چھڑی مارنے لگا. صحابی رسول سے رہا نہ گیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لب ہیں یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب چوما کرتا ہے. یہ وہ لب ہے جن پر تمہیں چھڑی رکھی ہوئی ہے. سامعین مکرم اگر اسی کو دیکھ لیا جائے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی ہوئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ
بے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ لمن رام الفساد وطغى بودن لمن رام الفساد وطغى، ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے فساد کا ارادہ کیا اور سرکشی کیا. وجانب الحق وآیات الہدی، اور حق کو اور ہدایت کی آیتوں کو پس پشت ڈال دیا. یبعد الرحمن لا یبعد الرحمن الا من عصا، جس نے نافرمانی کی اس کے علاوہ اللہ رب العزت کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. یہ حضرت عبداللہ اس وقت رجز پڑھ رہے تھے اور اس وقت پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ نے اپنی جان رب کائنات کے حوالے کی. سامعین مکرم، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ مدینہ منورہ پر اس نے اتنا ظلم کیا کہ مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے لوگوں کے لیے حلال کر دیا. بلکہ مسجد نبوی میں منبر شریف کے ساتھ گھوڑے بندھوائے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت ایسی حالت اختیار کر گیا کہ انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، یہ نابینا ہے، اسے چھوڑ دو. مجھے تو چھوڑ دیا، مجھے غم تھا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ تو میرے کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے 3 دن اذان کی بھی آواز آتی رہی، اقامت کی بھی آواز آتی رہی، نماز پڑھنے کی بھی آواز آتی رہی. میں اسی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں کم از کم 700 صحابہ کرام کو شہید کیا. 700 صحابہ کرام کو شہید کیا. سامعین مکرم، اس کے علاوہ اس نے اور کیا کیا؟ ذرا تاریخ اگر دیکھیں تو انسان خون کے آنسو روتا ہے. انسان خون کے آنسو روتا ہے. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو اس میں سے نکال بھی دیا جائے، یہ کہیں کہ حضرت امام حسین کے قتل میں تو یزید نہیں تھا، قتل کے وقت تو وہ دور تھا، تو وہ تو کافر نہیں ہوا، وہ تو لعین نہیں ہوا. تو ہم کہیں گے کہ جب واقعہ ہررا ہوا، مدینہ منورہ پر اتنی چڑھائی ہوئی، تو کس نے اسے اختیار دیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے لوگوں کے لیے حلال کر دے؟ اور 1000 بچی جو بغیر خامن کے تھی وہ حاملہ ہوئی، اور 1000 بچی نے بغیر خامن کے جو تھی انہوں نے بچے جنم دیے. اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ظلم کیا؟ یہ داستان اتنی دردناک، اتنی سخت ہے کہ بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سامعین مکرم، اس کے بعد بلکہ میرے کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو ڈرایا اللہ رب العزت اسے ڈرائے گا. ولعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ تھی اور اس پر ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت. یہ میرے کریم آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرے گا نا، جو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ دغا اور فساد کرے گا، دھوکہ کرے گا، رب کائنات اسے ایسے گلا دے گا، ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں رکھا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے.
साबिर मुकर्रम इसने वो भी किया। और फिर इसके बाद खाना काबा पे चढ़ाई की। खाना काबा पर इसने बिल्कुल सामने मिंजनीके नस्ब करवा के, और खाना काबा की दीवार जल गई, गिर गई, खाना काबा का गिलाफ जल गया। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसके तो इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं रहता। ये तो लानत का मुस्तहिक बनता है। साबिर मुकर्रम, इसके साथ मैं हदीस से बात सुनाता जाऊं। मेरे करीम आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अपने आले बैत के मुताल्लिक, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अपनी आले बैत के मुताल्लिक। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जो आले बैत से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करता है। जो आले बैत से दुश्मनी रखता है वो मेरी दुश्मनी की वजह से, मेरे साथ बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बुग़्ज़ रखता है। और दूसरी साइड पे इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मैं अल्लाह से तुम्हें डराता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अल्लाह की तुम्हें याद दिलाता हूँ अपने सहाबा के मुताल्लिक। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जो उनसे नफरत रखता है, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखता है। वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह तआला। इरशाद फरमाया, जो उन्हें अज़ियत देता है वो मुझे अज़ियत देता है, जो मुझे अज़ियत देता है वो अल्लाह को अज़ियत देता है। फयूशिकु अन याख़ुज़हु, अल्लाह खुद उससे बिगड़ जाएगा। साबिर मुकर्रम, और इन हज़रात का आपस में ताल्लुक क्या है अगर देखा जाए, ये भी हमें देखना चाहिए कि आले बैत अतहार और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, इनका आपस में ताल्लुक और प्यार कितना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी बारगाह में लोग आए, उन्होंने हज़रत शेखैन करीमैन और हज़रत उस्मान गनी उनके मुतल्लिक बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनके मुतल्लिक बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारा ताल्लुक उनसे है जो सबसे पहले हिजरत करने वाले हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिन्होंने अपना सारा कुछ रब्बे कायनात की रजा की तलब के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम मुहाजिर नहीं हैं। तो फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अंसारे मदीना हो, क्या तुम वो हो जिन्होंने ईमान को अपने घर और अपने दिल में जगह दी, जिन्होंने मुहाजिरीन से मोहब्बत की, क्या तुम वो हो? उन्होंने कहा वो भी नहीं। तो फिर आपने इरशाद फरमाया, दो के मुतल्लिक तुम खुद इकरार कर चुके हो कि ना हम मुहाजिर हैं ना हम अंसार हैं। मैं कहता हूं तीसरे गिरोह के साथ भी तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, जिनके मुतल्लिक मेरे पाक रब ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जो बाद में आने वाले हैं वो पहले वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे और उनके दिल में उनके लिए कोई कजी नहीं होगी। सामिन मुकर्रम, फिर इरशाद फरमाया, अख़रिजू अन्नी क़द फ़अल अल्लाहु बिकुम, दफा हो जाओ, अल्लाह को हलाक करेगा। ये कौन इरशाद फरमाते हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सामिन मुकर्रम, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की, मेरे पाक रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब,
آپ ارشاد فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، میں نے جو تمہیں ایمان کی نعمت عطا کی، جو تم کفر کے کنارے پہ تھے، جو تم جہنم کے کنارے پہ تھے، آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے، آپس میں اخوت قائم ہو گئی، یہ سب پر میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اپنی قریبیوں سے مودت کا تقاضا کرتا ہوں، اور مودت ٹوٹ کے محبت کرنے کو کہتے ہیں، محبت ایسے جیسے مچھلی کو پانی سے ہے، مچھلی کو پانی سے ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مچھلی زندہ نہیں رہتی، میرے قریبیوں سے ایسے محبت کرنی ہے کہ اگر تمہارے دل میں محبت نہ ہو تو تم زندگی نہ ہو، اتنی محبت کرنی ہے۔ میرا پاک رب مجھے بھی ہم سب کو آل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان سب سے محبت، تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آل سنت و جماعت کے عقیدے پر زندہ رکھے، موت عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں